فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو مرتے دم تک جاری اور ساری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے، آپ نے، تمام لوگوں نے سنا ہے علماء کرام کی زبانی اور حدیثوں میں بھی سننے میں آیا ہے کہ رمضان کے مہینہ میں اللہ تبارک و تعالی مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ سنے نہیں سنے آپ کو؟ لیکن اس کے پیچھے کون سا عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو کون سی ادا پسند آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں مسلمانوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ کبھی ہم لوگوں نے غور کیا اس کے اوپر؟ غور کرنے کا فرصت کہاں ہے بھائی؟ سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ انسان اگر سوچ رہا ہے یا غور و فکر کر رہا ہے تو صرف اس بات پر غور و فکر کر رہا ہے کہ میرے کاروبار کے اندر 4 سال کیسا لگ جائے، میری ترقی کیسے ہو جائے، اور میرا عہدہ، میرا مقام کس طرح سے آگے بڑھتا چلا، اس کے بارے میں سوچ رہا ہے انسان۔ لیکن کرسی کیسے ملے گی، ترقی کیسے ملے گی، کس چیز کو کرنے سے ملے گی، یہ ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کر کے دکھا دیا۔ اور ایک دو مثال اس کے نہیں ہے بلکہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے زندہ مثال ہیں۔ جب ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اصولوں پر زندگی کو گزارا تو محترم دوستو، جو لوگ کھانے کو ترس رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے ملک کو دیا، ہیرے جواہرات ان کے قدموں میں لا کے دیا۔ اور آج ہم اور آپ غیروں کے طریقوں پر ترقی ڈھونڈ رہے ہیں، غیروں کے طریقوں پر گھر کے اندر کاروبار برکت ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہاں سے ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اب رمضان کے مہینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، بزرگوں نے سنایا، ہم نے سنا، آپ نے سنا کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور بے شک ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آدمی وہی نوکری کرتا ہے، آدمی وہی بزنس کرتا ہے، آدمی کو وہی تنخواہ ملتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں افطار بھی کراتا ہے، رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، رمضان کے مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ سے لے کر کے 70 سال کی 80 بوڑھی دادی نانی کو بھی نیا کپڑا دلاتا، چپل دلاتا نہیں دلاتا؟ پھر پیسہ کہاں سے آ گیا اس کے پاس؟ غیر دنوں میں سوچنا پڑتا ہے، اس کو کسی کو ایک دن کا دعوت دینے کے لیے سوچنا پڑتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جو ایک ادا ہے، وہ ادا کو اللہ تعالیٰ
بڑا پسند کرتا ہے۔ وعدہ کون سی ہے بھائی؟ نہیں معلوم، سن لو۔ وعدہ یہ ہے کہ ہر مسلمان سحری کرنے کے لیے اٹھتا۔ کس کے لیے اٹھتا بھائی؟ اور سحری کے وقت کا اٹھنا اللہ کی برکتوں کا وصول کرنا ہے۔ اگر آپ کے محلے میں 100 لوگ ہیں، 100 گھر کی آبادی ہے، تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی تو روزہ رکھ رہا ہے۔ ایسا برا زمانہ کبھی نہیں آیا ہے کوئی نہ کوئی ایک آدمی روزہ نہ رکھے، روزہ رکھ رہا ہے۔ 100 گھر میں ایک آدمی سحری کے لیے اٹھ رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی کا پیکج جو روزانہ بندوں کو دیتا ہے اس کو وہ بندہ لے رہا ہے۔ اس لیے کہ فجر سے پہلے جو شخص اٹھ جاتا ہے، اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کا رزق اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ غیروں دنوں میں مسلمان کیوں پریشان رہتا ہے؟ اس لیے پریشان رہتا ہے کہ 100 گھر میں صرف 2-3 گھر فجر میں اٹھتے ہیں، باقی سب گھوڑا بیچ کے سوتے رہتے ہیں۔ اور جتنے بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے راشن کا، برکت کا، رحمت کا جو تھیلا بھیجاتے، وہ فرشتے دروازے پہ کھڑے انتظار کر کہ اب میرا بندہ، اب یہ بندہ اٹھتا، اب یہ بندہ اٹھتا، اب یہ بندہ اٹھتا، اٹھتے ہی نہیں تو پورا پیکج لے کے واپس چلے جاتا۔ یہ ہم نہیں بول رہے بھائی، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بصیرت کی آنکھ دیتا نا، تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ آپ کے دروازے پر کیسے فرشتے جو ہے سو روزی لے کر کے ٹھہرے ہوئے فجر سے پہلے۔ لیکن چونکہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی اندھے ہیں اور دینی اعتبار سے بھی اندھے ہیں، تو ہمیں کیا نظر آئے گا بھائی؟ اسی لیے تو آقا مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر فجر کی نماز چھوڑ دی، گویا کہ اس کے گھر کا مال و دولت سب لٹ گیا، اس کے گھر میں چوری ہو گئی سمجھو۔ سوچو کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ روزہ ایسا عمل ہے، اور اس ایک مہینہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ عمل کرنے کا حکم دیا، اور ایک مہینہ اس لیے دیا کہ کم سے کم انسان ایک مہینہ میں اس کا عادی بن جائے، تو اس کو 11 مہینہ اٹھنا آسان ہو جائے اس کے لیے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دل سے کوئی مانگتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اگر دل سے مانگتا، دل سے چاہتا کہ اے اللہ جس طرح سے میں رمضان کے مہینہ میں صبح کی نماز کو جا رہا ہوں، اے اللہ غیر رمضان میں ہوں اس کو توفیق دینا، یہ نہیں مانگتا بندہ۔ اور جب تک ہم اللہ سے مانگیں گے نہیں، اللہ دے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر پہلے سورہ کے اندر فرما دیا، ہدی للمتقین۔ ہدی للمتقین کا مطلب کیا ہے؟ جو تقوی چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، جو اللہ سے تقوی مانگتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔
جو راہ راست مانگتا ہے اس سے اللہ ہدایت دیتا ہے. اسی لیے ایک نمازی، نماز پڑھنے والا نمازی سیدھا راستے پر ہے. جو 4 وقت 5 وقت کا نماز پڑھ رہا ہے، سالوں سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 10 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 5 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر ہر نماز کے شروع میں اہدنا الصراط المستقیم کیوں بولتا ہے بھائی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جس کے اوپر تیرا انعام ہوا، اکرام ہوا. نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان لوگوں کے راستے پر چلا. سیدھے راستے پر چلا بول کے کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ تو خود سیدھے راستے پر ہے، نماز پڑھ رہا ہے 40 سال سے، پھر اہدنا الصراط المستقیم کیوں مانگ رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نمازی ہو یا بے نمازی ہو، تقوی والا ہو یا بغیر تقوی والا ہو، ہر روز ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اسی لیے ہر نمازی کو، ہر مصلی کو سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. بغیر سورہ فاتحہ سے اس کی نماز نہیں ہوتی. ہاں، اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو اسے آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جو شافعی المسلک ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے ٹھہرو تو بھی آپ کو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ. نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں، لا صلاۃ الا بفاتحہ، اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ کی. وہ الگ بحث و مباحثہ ہے. لیکن ہم امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے رزق کو تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ سحری کے وقت اٹھتا ہے اور سحری کرنے کے لیے جب انسان 2 نوالا کھاتا ہے تو کیا بولتا ہے بھائی؟ ارے کم سے کم بسم اللہ تو بولے گا نا بھائی. کیا بولے گا؟ بغیر بسم اللہ کھاتے گا نا. بسم اللہ والا برکت اللہ، بات اللہ نہ تو بولے. بسم اللہ والا صرف اللہ کے نام پر ہی برکت ہے، دوسرے نام پر نہیں ہے برکت. جب بندہ صبح صبح اللہ کے نام کو لیتا ہے، دونے والا رزق ڈالتا ہے اپنے پیٹ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کو یادہ بڑا پسند آتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس کے رزق کے اندر 2 گنی، 3 گنی، 4 گنی، 4 ترقی عطا فرما اور اس کو برکتیں ڈال دے. تو ہر بندہ بسم اللہ بول کر کے بسم اللہ والا برکت اللہ، اللہ کا نام لے کر کے روزی کھاتا ہے، رزق کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ برکت ہی برکت ڈال دیتا ہے. تو یہ عمل جو ہے سو ہر مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے رمضان کے مہینہ میں. اس لیے اللہ تعالیٰ مومنوں کے رزق کو اس مہینہ میں بڑھا دیتا ہے. اگر یہ رزق اس کا چاہتا ہے کہ بندہ ہر روز ہمارا رزق اسی طرح سے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہمارے گھروں پر آتا رہے، تو اس بندہ کو چاہیے کہ ہر روز فجر سے پہلے اٹھے. اور جو اپنی زندگی کے اندر یہ معمول بنا لے گا
فجر سے پہلے اٹھ جائے گا اور وضو بنا کر کے مسجد کی طرف رواں اور دوا ہو جائے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کی پریشانی کو ختم فرما دے گا۔ اسی لیے ہم نے اور آپ سنتے آئے ہیں فضائل اعمال کے اندر کہ جس نے 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے زندگی سے رزق کی پریشانی کو کیا کرتے بھائی؟ دور فرما دیتے۔ تو خالی ہمیں اور آپ کو سن لینے سے نہیں ہوگا، اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا پڑے گا، عملی جامہ پہنانا پڑے گا۔ آج تو ہر کوئی حدیثیں سن کر، قرآن کی آیتیں سن کر وقت کا علامہ بن گیا ہے، عالم بن گیا ہے، بیٹھے بیٹھے فتوا دے رہا ہے۔ بھائی فتوا دینے کے لیے بہت آگے ہے، لیکن اس کی زندگی میں کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ فتوا بہت آگے ہے لیکن تقویٰ نہیں۔ اس لیے فتوا کو چھوڑو، پہلے تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ جب ہماری زندگی میں آئے گی، یقیناً ہم ہر جگہ پر کامیاب اور کامران نظر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہمیں اور آپ کو رمضان کے مہینے میں ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ اتار رہا ہے، اسی طرح جو ہے نا غیر رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو اتارے۔ اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ فجر سے پہلے اٹھنا پڑے گا، اور اٹھ کر کے ایک صفحہ کیوں نہ ہو، آدھا پیج کیوں نہ ہو، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں کہی گئی، کہنے والا بھی زیادہ محتاج ہے، سننے والے دونوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔